اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روزے کی اہمیت اور روزے کی فرضیت اور روزوں کا ثواب اور روزوں کے خاص کیا کیا فائدے ہیں۔ روزے کی اہمیت اور فرضیت۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز و زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اسلام میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جو شخص بلا کسی عذر اور مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت ہی سخت گناہ گار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بلا کسی معذوری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزوں کا ثواب۔ روزے میں چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوت کے پورا کرنے سے اپنے نفس کو عبادت کی نیت سے روکا جاتا ہے اور اللہ کے واسطے اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی سب سے نرالا اور بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندوں کے سارے نیک اعمال کی جزا کا ایک قانون مقرر ہے اور ہر عمل کا ثواب اسی مقرر حساب سے دیا جائے گا، لیکن روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ روزے میں میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنے نفس کی شہوت کو قربان کرتا ہے، اس لیے روزے کی جزا بندے کو میں خود براہ راست دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے فرحت کے دو خاص موقع ہیں۔ ایک خاص فرحت اس کو افطار کے وقت اس دنیا ہی میں حاصل ہوتی ہے، اور دوسری فرحت آخری میں اللہ کے سامنے حاضری اور بارگاہ الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے جو دوزخ کے عذاب سے روزے دار کو محفوظ رکھے گا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ روزے دار کے لیے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور خواہش نفس کا پورا کرنا چھوڑا تھا، بس اس کو بخش دیا جائے اور اس کو پورا اجر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بعض اوقات معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے اچھی ہے۔ ان حدیثوں میں روزے کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے، یعنی الگ بناتا ہے۔ جب جی چاہا کھا لیا، جب جی میں آیا پی لیا، اور جب نفسانی خواہش ہوئی اپنے جوڑے سے لذت حاصل کر لی۔ یہ شان حیوانوں کی ہے، اور کبھی نہ کھانا، کبھی نہ پینا اور جوڑوں سے کبھی لذت حاصل نہ کرنا، یہ شان فرشتوں کی ہے۔ بس روزہ رکھ کر انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے، یعنی ان سے الگ بنتا ہے۔ روزوں کا خاص فائدہ۔ روزوں کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی میں تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش اور جی کی چاہت کو دبانے کی عادت پڑتی ہے اور روح کی ترقی اور تربیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں جب حاصل ہو سکتی ہیں کہ روزے رکھنے والا خود بھی ان کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھے اور روزے میں ان تمام باتوں کا لحاظ رہے جن کی ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے یعنی چگلی، نہ کسی سے لڑے جھگڑے
अलगर्ज रमजान के महीने में तमाम ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से पूरी तरह बचें, जैसा कि हदीसों में इसकी ताकीद की गई है। चुनांचे एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो चाहिए कि कोई गंदी और बुरी बात इसकी ज़बान से ना निकले और वो शोर और शुगुब भी ना करे, यानी ज़्यादा शोर भी ना मचाए। और अगर कोई आदमी इससे झगड़ा करे और इसको गालियां दे तो इससे बस ये कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, इसलिए तुम्हारी गालियों के जवाब में भी गाली नहीं दे सकता। एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़े में गलत गोई और गलतकारी ना छोड़े तो अल्लाह को इसके खाना पानी छोड़ने की कोई ज़रूरत और परवाह नहीं। एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही ऐसे रोजेदार होते हैं जो रोज़े में बुरी बातों और बुरे कामों से परहेज नहीं करते और इसकी वजह से इनके रोज़ों से हासिल भूख प्यास के सिवा कुछ भी नहीं होता। अलगर्ज रोजे के असर से रूह में पाकीज़गी और तकवा और परहेजगारी की सिफत और नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने की ताकत जब ही पैदा होगी, जबकि खाने पीने की तरह तमाम छोटे बड़े गुनाहों से भी परहेज किया जाए और खासकर झूठ, गीबत और गाली गलौज वगैरह से ज़बान की हिफाजत की जाए। बहरहाल अगर इस तरह के मुकम्मल रोज़े रखे जाएं तो इंशाअल्लाह वो सब फ़ायदे हासिल हो सकते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, और ऐसे रोज़े आदमी को फरिश्ता सिफ्त बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि रोज़े की हकीकत और इसकी कदर कीमत को समझें और इसके ज़रिए अपने अंदर तकवा और परहेजगारी की सिफात पैदा करें। अल्लाह ताला हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।